رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ حصہ نہیں سمجھتا تو 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق۔ اگر تمہیں کوئی بندہ نظر آئے کہ وہ صحابہ کی نقائص بیان کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، سمجھ لینا یہ زندیق ہے، بے دین ہے، کوئی بھی ہو۔ اور میں یہاں تنبیہ کروں گا آپ ساتھیوں سے، شوق تو آپ کے بھی اب پٹھے ہو چکے ہیں نا، میں اس لیے پنجابی بول رہا ہوں کہ تم نے پنجابی کے یہ واعظین کو سن کے صحابہ کی عظمت کو مٹانے کے لیے ایسے ایسے الفاظ سن لیتے ہیں، غیرت نہیں آتی کہ کس صحابی کے بارے میں یہ کیا بول رہا ہے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ممبر و محراب میں بٹھایا جائے۔ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی نسبت بیان کرے، صحابی کے بارے میں بد زبانی کرنے والا تو زندیق ہے، وہ آپ کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اذا رأیت الرجل یذکر اصحاب رسول اللہ بالسوء فاتہمہ علی الاسلام۔ جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا نظر آئے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں تہمت لگاؤ، یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ ساتھ لکھتے ہیں لا اراہ مسلمان، میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور تم کہتے ہو کہ کیا اس کی طرز ہے، تم کہتے ہو کہ کیا کمال کا قصہ ہے یہ۔ آپ کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اس جگہ پہ بیٹھنے والوں کو خراب کرنے میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھلا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ اسے بٹھایا جائے۔ فوراً اٹھو، کہو اس مسجد میں نظر نہ آؤ، جس کے دل میں صحابہ کی عزت نہیں وہ ہمارے نزدیک باعزت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلے دے دیے، اور تم بڑی خدمتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ لاؤ بھی ان کو، کہ یہ بڑا خوبصورت بولتا ہے۔ خوبصورت وہ بولتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق بولتا ہے، جو اللہ کے احترام کی بات کرتا ہے، نبی کے احترام کی بات کرتا ہے، قرآن کے احترام کی بات کرتا ہے، اور اس قرآن کو امت تک پہنچانے والے صحابہ کے احترام کی بات کرتا ہے، اسلام کے احترام کی بات کرتا ہے۔ یہی ہماری عزت ہے۔ اسلام کے علاوہ ہمارا مقام اور ہماری قیمت کیا ہے؟